الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر ہے۔ جب آدمی غلو کرے گا تو شرک اکبر تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ یعنی بت نہ بنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں پر آئیں اور جیسے بتوں کے پاس جا کر کے لوگ ان سے مانگتے ہیں، اپنی مرادیں ان کے سامنے، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو ایسے نہ کرنے لگے میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ بت کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر بت کھڑا کیا جائے، پتھر کا بت بنا کے کھڑا کیا جائے جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ یعنی اس امت سے پہلے کے لوگ نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا، وہاں جا کر کے عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کو لوگ بت نہ بنائیں، جیسے بتوں کے پاس جا کر کے بتوں سے مانگتے ہیں، بتوں پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ایسا میرے ساتھ نہ ہو۔ اور آپ اور ہم یہ بالکل سوچ سکتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہاں کے بجائے کہیں اور ہوتی تو وہی سب کچھ ہوتا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ قبروں پر پوجا پاٹ، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، چڑھاوا چڑھائے جاتے ہیں اور ان سے مانگا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی دعا کو قبول کی اور ایسے لوگوں کو یہاں پر حکومت دی، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے جو توحید پر چلنے والے ہیں، جو توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان لوگوں کو حاصل ہوئی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ افرأیتم اللات والعزی کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ اور اسی طرح سے ابو الجوزا بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ یعنی لات اور عزا جو کفار قریش جن کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ لوگ بھی اچھے لوگ تھے، حاجیوں کو کھلاتے تھے، ستو وغیرہ کھلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، بڑا اچھا کام کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی قبروں پر مجاور بن گئے، مجاور بن کر کے بیٹھ گئے، پھر دھیرے دھیرے بت بنا لیا اور پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اور آج کل یہی سب ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ پہلے قبر کو پکی بناتے ہیں، پھر سنگ مرمر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گنبد لگا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دن عرس کا متعین کر دیتے ہیں، پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو بتوں کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے بت کے پاس جاتے ہیں لوگ، سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کہیں علاقوں میں جیسے نیپال وغیرہ میں۔ تو آج کل یہی سب قبروں کے پاس ہو رہا ہے میرے بھائیو دوستو۔ یعنی گویا کہ کفار مکہ اور دوسرے لوگ جو بت بنائے ہوئے تھے ان کی قوم کے اچھے لوگ تھے، اور آج ہماری قوم کے جو لوگ
مان لیجئے بادلوں کی نگاہ میں اچھے ہیں تو وہ ان لوگوں کی قبر پکی بنا دیتے ہیں۔ اب بت کیسے بنائیں؟ بت نہیں بناتے ہیں، لیکن بتوں والا سب کام ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا ہے جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ اس کو اہل سنن نے روایت کیا ہے۔ تو آج دیکھیے یہ سب کام قبروں پر ہو رہا ہے، یعنی اس پر سجدے ہو رہے ہیں، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور وہیں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ وہاں چراغاں کیا جا رہا ہے، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان سب چیزوں سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ سب اعمال یعنی غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، یہ سب شرک اکبر ہے، اور اس سے ہماری توحید بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شرک اور ایمان اور اسلام ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک سے بچائے اور توحید پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔